بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سحر اردو ٹی وی کی خاص پیشکش بزم سخن میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں. میں ہوں آپ کی میزبان سروت زہرا. اور ناظرین، آج کے ہمارے مقابلے کا عنوان ہے مغربی میڈیا مغربی ثقافت کو کیوں اور کیسے پھیلا رہی ہے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں جج کا فرائض انجام دیں گے جناب شکیل شمسی صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ جو 4 شرکا آج کے اس تقریری مقابلے میں حصہ لیں گے ان کے نام ہیں محمد عدنان صالحین جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، فیضل نصیر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، محمد قمیل جامعہ شہید سے، اور سمرین زہرا ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے. تو چلیے ناظرین، پروگرام کو مزید طول دیے بغیر میں درخواست کروں گی ہمارے آج کے جج صاحب سے کہ وہ آج کے مقابلے کے اہم موضوع پر مختصر روشنی ڈالیں. جو آج کا ہمارا موضوع ہے مغربی میڈیا مغربی ثقافت کو کیوں اور کیسے پھیلا رہا ہے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب سے ہمارے یہاں چینلز آئے ہیں، جب سے ہمارے یہاں سوشل نیٹ ورکنگ آئی ہے، جب سے ہم اس سے متعارف ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہمارے پاس ڈائریکٹ ثقافت کا ٹچ نہیں تھا. مغرب کے ساتھ ایک مکالمہ تھا، ایک بات چیت تھی، اس کی خبریں آتی تھیں، لیکن اس ثقافت کا ہم پر اثر نہیں تھا. اگر ہم دیکھتے تھے وہاں پر لوگوں کو کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں تو بہت فلموں میں کبھی اس طریقے سے نظر آتا تھا جس کا خاص اثر ہمارے پر نہیں ہوتا تھا. لیکن اب جو حالات ہے اس میں ہم ڈائریکٹ خود یہاں کے جو چینل ہیں ہمارے ہندوستان کے، وہ بھی مغربیت کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باہر ملک کے چینلز ہیں وہ بھی مغربیت کا ظاہر بات ہے کہ ان میں تو پوری طریقے سے مغربیت ہوگی ہی، اور وہ اپنی ثقافت کو یہاں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ جو یہاں پر پارٹیسپینٹ آئے ہیں آج، وہ پارٹیسپینٹ اس سلسلے میں اپنی رائے کا اچھی طرح سے اظہار کر دیں گے، کیونکہ آپ نوجوان ہیں، آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں. ہم جس دور میں تھے وہ دور آج نہیں ہے. آپ کو زیادہ ان چیلنجز کا سامنا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جس طریقے سے یہاں تک کہ مسلم اداروں میں بھی جس طریقے سے انجانے میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن مختصر وقت میں 3-4 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. اولاً جو چیز مغربی میڈیا کو پھیلانے کے سب سے بڑے ذرائع کے طور پر سامنے آئی ہے وہ ہے سنیما، ٹیلی ویژن اور اس کے بعد ریڈیو. یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ذرائع ابلاغ پر جن کا قبضہ ہے، وہ ساری چیزیں مغربی میڈیا کو پھیلانے کے اصل ذرائع ہیں، جن کے ذریعے سے مغربی میڈیا مکمل طور سے دوسروں کے درمیان سرایت کر رہا ہے. اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں نوجوان طبقے میں، آنے والی نسلوں میں، وہ یہ ہو رہے ہیں کہ وہ آنے والی نسلیں ننگی ہوتی جا رہی ہیں. آنے والی نسلوں میں ماں باپ کے اقدار کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، اور تو اور بوڑھے ماں باپ کو جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے، تاکہ ان کی جو وہ ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے جس کو وہ بے حیائی کو وہ کر نہیں سکتے اپنے ماں باپ کے سامنے، وہ اکیلے میں کر سکیں. اور اس میں سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو چلیے ناظرین، اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں فیضل ناصر کو کہ وہ یہاں آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. دوستو، موضوع کے متعلق بات ہو چکی ہے. سب سے پہلے ہمیں مغرب اور مشرق کے فرق کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کے شعر کو سمجھنا ہوگا کہ ضمیر مغرب ہے تاج ایرانا، ضمیر مشرق ہے راہ بانا، وہاں دیگرگوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. دوستو، مغرب اور مشرق کی کشمکش شروع سے رہی ہے. ہمارا جو عنوان ہے کہ مغربی میڈیا اپنی ثقافت کو کس طرح اور کیوں فروغ دے رہی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنی زبان، اپنی ثقافت سے ہر شخص کو محبت ہوتی ہے. یہ اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، اپنی تاریخ سے محبت کرتا ہے. ہم بھی اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے محبت کرتے ہیں. مغرب بھی اپنی تہذیب سے محبت کرتا ہے. اور دوسری صداقت، دوسری سچائی یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو قوم مسلط ہوتی ہے اور جو قوم ڈومینیٹ کرتی ہے، اس کا کلچر بھی، اس کی تہذیب بھی ڈومینیٹ کرتی ہے. آج یہی ہو رہا ہے. مغرب چونکہ سپر پاور ہے، مغرب چونکہ مضبوط ہے، لہذا ان کا کلچر اور ان کی تہذیب بھی ڈومینیٹ کرتی ہے. لیکن
سوال وہاں پیدا ہوتا ہے، اصل مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جب ایک تہذیب کا ٹکراؤ دوسری تہذیب سے ہو، جب ایک تہذیب میں تو اچھی چیز اور اعلیٰ ترقی کی بات سمجھی جاتی ہو اور وہی چیز اسلام میں یا دوسری تہذیب میں غلط اور حرام قرار دی جاتی ہو. پھر اس کے بعد اگر وہ بادشاہ قوم، اگر وہ سپر پاور قوم اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو دوسرے پر تھوپتی ہے اور اسے اپنانے پر مجبور کرتی ہے، اسے یہ مجبور کرتی ہے اور وہاں کی پارلیمنٹ اس بات کو پاس کرتی ہے کہ یہاں کی عورتیں نقاب نہیں لگائیں گی، سیکورٹی اور تحفظ کا بہانہ بنا کر ان کو بے حجاب کر دیا جاتا ہے، ان کے ثقافت اور ان کے کلچر پر حملہ کر دیا جاتا ہے، تب جا کر کے بات بگڑتی ہے اور دو تہذیبوں کا کشمکش، دو تہذیبوں کا ٹکراؤ عمل میں آتا ہے. ہمارے عنوان کا ایک ٹاپک ہے میڈیا اپنی ثقافت کو کیوں، مغربی میڈیا اپنی ثقافت کو کیوں اور کیسے پھیلا رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم مشرق والوں نے میڈیا کی طاقت کو نہیں سمجھا، اس قلم اور اس صفحے کی طاقت کو نہیں سمجھا. اس کو ہمیں سمجھنی چاہیے تھا کہ اس قلم کی طاقت کیا ہوتی ہے، اس میڈیا کی طاقت کیا ہوتی ہے. اس میڈیا کی طاقت کے ذریعے ذہنوں کو بدلا جاتا ہے، فکروں کو بدلا جاتا ہے، حکومت کے تختے الٹ دیے جاتے ہیں، تخت گرائے جاتے ہیں، تاج اچھالے جاتے ہیں. اسی حقیقت کو آج سے 150 سال پہلے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کھینچو نہ کوئی تیر نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کوئی تیر نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. دوستو، اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مغرب نے آج یہی کیا. بڑے بڑے نیوز چینل، بڑے بڑے نیوز ایجنسی پر ان کے قبضے ہیں. ان کے پاس، ہمارے پاس جو بھی خبریں آتی ہیں وہ وہیں سے، ان کے پاس سے چھین کر کے آتی ہے. اس خبر پر نمک اور مسالہ انہی کا لگایا ہوا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی ثقافت کیوں پھیل رہی ہے. کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، میڈیا کی طاقت ہے، صحافت کی طاقت ہے، اخبار کی طاقت ہے، نیوز چینل کی طاقت ہے. اور کیوں پھیلا رہی ہے، اس کے لیے ہمیں، اور کس واسطے سے پھیلا رہی ہے، اس واسطے میں انہوں نے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ایکٹر، ایکٹریس اور اس طرح کے فیشن شو کو بہانہ بنایا اور انہوں نے زندگی کے معیار کو بدل دیا. آج انہوں نے ہر چیز کے معیار کو بدل دیا. ہمارے مشرق معاشرے میں جو چیز کل تک پردے کی چیز سمجھی جاتی تھی، آج اسے مغرب وہ ترقی کی چیز بنا دیا ہے. لہٰذا لوگوں کا نظریہ، لوگوں کی فکر اور لوگوں کا نظریہ بدل گیا ہے، جس وجہ سے ساری دنیا مغربی ترقی کو ہی اصل ترقی سمجھ رہی. لہٰذا میں ایک شعر کے ساتھ اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں، اور خوش نصیبی سے جس کا وہ شعر ہے وہ آج ہمارے درمیان ہیں اور ہمارے جج ہیں. چھلکتے جام تھرکتے جسم یہ رقص و سرور، چھلکتے جام تھرکتے جسم یہ رقص و سرور، امیر لوگ نیا سال یوں مناتے ہیں، شرارے چھوڑ گئے ہیں جو حضرت انگریز، شرارے چھوڑ گئے ہیں جو حضرت انگریز، وہ میرے ملک کی تہذیب کو جلاتے ہیں. دوستو، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کی حفاظت کریں، اپنے کلچر سے محبت کریں، اور ہمیں اپنا جو ہے چینل اور اپنے جو نیوز مینس ہیں ان کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تہذیب کی حفاظت کرے اور اسے زیادہ سے زیادہ فروغ دے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے مختصر وقفے کے لیے. ہم وقفے کے بعد مقابلہ جاری رکھیں. اس کو رائج کرنا ہے یا صحیح طور سے لے جانا ہے. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، اب میں دعوت دیتی ہوں ہماری آخری طالب علم سمرین زیدی کو کہ وہ یہاں آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. معزز سامعین و ناظرین اور جج صاحب، السلام علیکم. میرا نام سمرین زہرا ہے اور میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شعبہ فارسی کی طالب علم ہوں. آج اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے مغربی میڈیا مغربی ثقافت کو کیوں اور کیسے پھیلا رہا ہے. مغربی میڈیا مغربی ثقافت کو اس لیے پھیلا رہا ہے کیونکہ وہ پوری دنیا پر اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور دنیا کے سیاسی نظام پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے. اور اس لیے بھی پھیلا رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اگر کسی ملک یا قوم کے وقار کو ختم کرنا ہے تو اس کو کسی ایسے کام میں، فضولی کام میں مشغول رہے، کیونکہ نوجوان قوم کا مستقبل ہوتا ہے. بولے، اچھی کوشش کی اور امید ہے کہ مستقبل میں اور اچھا بولیں گے. میری نظر میں فیصل ناظر نے سب سے اچھی تقریر کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے متفق ہوں گے اور وہ پہلے انعام کے حقدار ہیں. مبارک ہو آپ کو.
اسی کے ساتھ یہ پروگرام اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ سبھی کا جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ضرور حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ دیکھتے رہیے سحر اردو ٹی وی۔ خدا حافظ۔